السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند جمعہ سے ہم شرک سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کو سمجھنا اسی لیے ضروری ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض چیز ہے۔ اللہ رب العزت کو شرک سے ایسی نفرت ہے کہ دوسرے کسی بھی گناہ سے ایسی نفرت نہیں۔ اور توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی کبریائی میں، اس کی قدرت میں، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس میں توحید والوں کو امید دلائی گئی ہے کہ اگر انسان کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے اور ہزاروں سال جہنم میں رہے، جو بڑا ہی مشکل کام ہے دوستو، جہنم میں رہنا آسان کام نہیں ہے، جہنم کی آگ کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان کا ایک قول ہے کہ بیٹا گناہ اتنی ہی کرنا جتنا کہ تجھ میں عذاب سہنے کی طاقت ہو۔ تو جہنم کوئی ہنسی مذاق کا کھیل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس دنیا سے گناہوں کے ساتھ گیا لیکن اس کے پاس توحید تھی، اس کے پاس ایمان تھا، شرک سے بری تھا، وہ اس نے شرک نہیں کیا، تو ہزاروں سال جہنم میں رہنے کے بعد بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم سے نکالا جائے گا کہ وہ جل کر کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے اور ان کا نام ہی جہنمی رکھا جائے گا، لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی توحید کی وجہ سے ان کو ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو معلوم ہوا دوستو، توحید ایسی نیکی ہے، یہ ہم کو ہر حال میں کامیاب کروائے گی۔ اور شرک ایسا گناہ ہے کہ انسان بڑے بڑے نیک اعمال کر لے ہوئے، اس کے علاوہ کوئی گناہ نہ کرے، لیکن شرک کرنے کی وجہ سے کبھی بھی وہ جہنم سے نہیں نکل سکتا۔ بہرحال پچھلے جمعہ کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے چیز جس سے آدمی کا شرک ظاہر ہوتا ہے وہ ہے ہماری زبان۔ زبان ایسی چیز ہے کہ ہم کو یہ جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی داخل کروا سکتی ہے۔ حالانکہ ہمارے جسم میں بہت ہی چھوٹا عضو ہے یہ، لیکن اس کے کام بڑے بڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا لقب ہی صدیق ہے، یہ کبھی کبھی اپنی زبان کو اس طرح سے پکڑتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ تو خاموش رہے، کوئی ایسی بات مت کر جو اللہ کو ناراض کر دے، کیونکہ تجھ پر ہی ڈیپینڈ ہے۔ حتیٰ کہ دوستو یہ زبان کی کتنی اہمیت ہے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دو آپ کو۔ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ اب وکیل اور گواہوں کی موجودگی میں وکیل کے ایجاب پر مرد صرف اتنا کہہ لے کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، زبان سے کہا اس نے، تو جو چیز اس کے لیے حرام تھی وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، صرف اس جملے پر۔ اور ایک آدمی، ایک عورت اس کے نکاح میں تھی، اس نے صرف کہہ دیا اس کو کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دیا، زبان سے اتنے سے بول دیا اس نے کہ تجھ کو طلاق ہے۔ اب کیا ہو گئی؟ جو چیز حلال تھی اس کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ جو جائز تھی وہ ناجائز ہو گئی۔ تو اسلام میں زبان کی بڑی اہمیت ہے، زبان کے جو بول ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ مطلب خاموش رہنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچے۔ ہماری غلطی ادھر ہوتی ہے کہ ہم بولنے کے بعد سوچتے ہیں، اور سمجھدار انسان وہ ہے جو سوچ کر بولتا ہے۔ اچھا، سوچنا کیا ہے؟ ہم میں جو ماشاءاللہ ہوشیار لوگ ہیں وہ یہ سوچ کر بات کرتے ہیں کہ کہیں دنیا کا نقصان نہ ہو جائے۔ دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اگر سوچ سمجھ کر بات نہ کی جائے تو۔ تاجر حضرات، بزنس مین لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دکان پر بیٹھا ہے، کاروبار میں ہے، کوئی بڑا کاروبار ہے، چھوٹا کاروبار ہے، کوئی بات بولنے میں غلطی ہو گئی، اب نقصان ہو سکتا ہے، کسٹمر ٹوٹ سکتا ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ دنیا میں تو احتیاط کرتے ہیں، لیکن اصل سمجھداری دوستو یہ ہے، ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ جو بھی بات کریں، وہ جو بھی بولے اپنی زبان سے، وہ اس بات پر یقین کر کے بولے کہ
جو بھی میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید کے بیان کے مطابق وہ سب لکھا جا رہا ہے، فرشتے مقرر ہیں، چاہے آدمی اچھی بات کرے چاہے بری بات کرے، چاہے فالتو بات کرے بیکار بات کرے جس سے نہ فائدہ ہو رہا ہے نہ نقصان ہو رہا ہے، لایانی بات کرے، وہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نے فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، یعنی جو سوچ سمجھ کر بات کرے، صرف کام کی بات کرے، ایسی بات کرے جو شرک سے بری ہو، ایسی بات کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والی نہ ہو، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس کی زبان کو لگام ہی نہیں ہے، جو منہ میں آیا وہ بولتا ہے، جو منہ میں آیا وہ بولتا ہے، دوستو اس کے پھنسنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ بعض لوگ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قسم نہ کھانے کی بات ہوتی ہے اس میں بھی قسم کھاتے ہیں۔ تو قسم کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ بہت ضروری بات ہے دوستو سمجھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے قسم کھائی اللہ کے علاوہ کسی اور کی، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائی، کسی نبی کی قسم کھائی، کعبہ کی قسم کھائی، قرآن کی قسم کھائی، ماں باپ کی قسم کھائی، جان کی قسم کھائی، کسی بھی چیز کی قسم کھائی اس نے اللہ کے علاوہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ قسم کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہمارے لیے۔ اللہ کو یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت جس مخلوق کی چاہے قسم اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری قسمیں کھائیں، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، بہت ساری قسمیں، لیکن ہم کو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم ہم کو کھانا ہی نہیں ہے۔ ہماری زبان اتنی صاف ہو اور ہمارے اندر اتنی سچائی ہو، ہمارے اندر اتنی دیانت داری ہو اور ہمارا کیریکٹر ایسا ہو کہ ہم کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم ایک بات بول دیں اور سامنے والے کو یقین آ جائے۔ اچھا یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ویسا بنانا بھی پڑے گا کہ یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ بندہ کبھی غلط بات نہیں کر سکتا، ایسا ہم کو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ اور یہ ایک دو دن میں، ایک دو ہفتے میں، ایک دو سال میں نہیں ہوگا، اس کے پیچھے زندگی لگ جاتی لوگوں کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو پہلے تو اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم کو کسی بات میں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، جس کے سامنے ہم جو بات رکھے وہ اس کو قبول کر لے، یہ ہم کو اپنے آپ کو بنانا ہے اس طرح سے۔ لیکن کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اب قسم کھانے کے علاوہ، قسم اٹھانے کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ پھنس جائے، کوئی ایسی بات آ جائے کہ سامنے والوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں قسم کھانا جائز ہے۔ لیکن کس کی؟ صرف اور صرف اللہ کی قسم۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اور ہم نے ابھی حدیث سن لی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جس نے کسی کی بھی قسم کھایا اس نے شرک کیا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں قرآن تو بڑا بابرکت چیز ہے، قرآن کی قسم، وہ لوگ سوچتے ہیں ہماری بات اگر صرف اللہ کی قسم کھائیں گے تو یقین نہیں آئے گا، اس کے لیے قرآن کی قسم۔ بعض لوگ بولتے ہیں قرآن اٹھاؤ، کعبہ کی قسم کھاؤ، اپنی ماں کی قسم کھاؤ۔ اچھا غیر مسلموں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اگر انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تو جس کی قسم کھائی وہ مر جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی کی قسم ہی نہیں کھا سکتے سوائے اللہ کے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے دوستو، اس کو ہم سمجھیں۔ تو انشاءاللہ کسی کی قسم کھائیں گے نہیں نا؟ ہاں، قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بعض کتابوں میں بات ملتی ہے، کسی کی شیطان سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ مجھے تیرے جیسا بننا ہے، کیا کروں؟ مجھے بھی تیرے جیسا بننا ہے، میں تیرا بہت بڑا فین ہوں۔ تو شیطان نے اس کو کہا کہ بات بات پہ قسم کھا، میرے جیسا بن جائے گا، بات بات پہ قسم کھاتے رہے۔ بہرحال یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا توبہ کر لے، کیونکہ وہ شرک ہے۔ اگر آج تک ہم کر رہے تھے تو توبہ کر لیں، اور کسی کو عادت ہو جاتی ہے، زبان پہ نکلتی ہے، تو کسی کے اچانک میں علم ہونے کے باوجود نکل جائیں ماں قسم، تو فوراً توبہ کر لیں اور اس کی پریکٹس کریں کہ یہ میری زبان پہ بات نہ آئے۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں ہم کو نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، کاروبار میں، بزنس میں، جاب پر حالات آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں۔ تو یہ جو حالات ہے اور یہ نفع نقصان ہے، اس کی نسبت ہم کو اللہ کی طرف کرنا ہے، اور ہم کو تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے، اپنی پوری کوشش کرنا ہے۔ تقدیر پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کام دھندے نہ کریں اور یہ سوچے کہ بس ہم کو آسمان سے روزی اترے گی۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام اس طرح نہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک چیز کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی نفع ہو جائے ہم کو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، شکر کرے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھ کو عطا کیا۔ اگرچہ میں نے محنت کی تھی، لیکن محنت کرنے کی طاقت بھی تو اللہ نے دی۔ محنت تو بہت لوگ کرتے ہیں، محنت تو بہت لوگ کرتے ہیں، ہر محنت کرنے والے کو مل جائے ضروری نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ملتا ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو گیا اور بظاہر ہم کو نظر آ رہا ہے کہ فلاں شخص کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، فلاں شخص کی وجہ سے نقصان ہوا ہے،
تو اس بات کا بھی یقین کریں کہ اس کے ذریعے نقصان تو ہوا ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی باتوں میں اگر مگر مت کرو کہ اگر میں ایسا کرتا تھا تو ایسا ہو جاتا تھا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، اپنی تدبیر اپنی جگہ پر ہے، ہم تدبیر کرتے ہیں. تدبیر کا مطلب یہ پلاننگ کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کوئی کام کرتے ہیں. عربی کا ایک مقولہ ہے التقدیر یضحک علی التدبیر. جو ہم پلاننگ کرتے ہیں نا، جو ہم ذریعے اختیار کرتے ہیں، تو تقدیر بیٹھ کر کونے میں اس پر ہنستے رہتی ہے. تدبیر پر تقدیر کیا ہوتی ہے؟ ہنستی ہے کہ دیکھو جو کرنا ہے کر، ہوگا وہی جو ہاں میرے جو ہے اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے عرفت ربی بکسر العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے سے پہچانا. میں جو بھی ارادہ کرتا ہوں تو اکثر وہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارا حال اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں فلاں اچھا کام ہو جائے، ہوتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ کے چاہنے سے ہر چیز ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھلائی کی امید نہیں کرتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھلائی کی امید نہیں کرتے. ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ ہم مثال کے طور پر ہم نے کسی کو کوئی اماؤنٹ دی تھی، کوئی پیسہ دیا تھا، اس کے اوپر قرض تھا ہمارا، اور اس نے اتنے سالوں تک ہم کو لٹکا دیا کہ ہم کو امید ہی نہیں آنے کی، اور اچانک میں کسی دن اس کا فون آ جاتا ہے. کون سے نمبر پہ کروں؟ بھائی یہی نمبر پہ کر، یہی نمبر پہ کر، یہی نمبر چالو ہے. اب وہ فوراً کر دیتا ہے، میسج آتا ہے کہ بھائی تیرا سالوں کا قرضہ تھا وہ آ گیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی امید بھی نہیں ہوتی اور وہ ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اسی دنیا میں رہتے ہیں نا آپ لوگ بھی، جو اسی دنیا میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ایسا. تو یہ سب جو ہے نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، سب نسبت اللہ کی طرف. اگر مگر کنتو پرنتو اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی ہوتی ہے تو اس جو ہے نا، ہم اس بات کو اپنے زبان سے کہے، اپنے دل میں سوچے. ایسا نہ کہے کہ اگر یہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا تھا، بہت برا ہو گیا، بلکہ یہ کہے کہ تقدیر میں جو تھا وہ ہوا، اللہ کی طرف سے جو طے تھا ہو گیا. پھر کیا ہوگا دوستو؟ ہم کو کسی بھی نعمت کے ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیں. نعمت کے ملنے پر اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا یہ بھی جو ہے غلط ہے. فرعون کو اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں دی تھی کہ اس کو لگنے لگا کہ میں خدا ہوں. اتنی نعمتیں تو کسی خدا کے پاس ہی ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا نا فرعون نے ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے جا رہی ہے. نہر کا محل کے نیچے سے جانا یعنی نہر پر اس کا قبضہ ہونا کتنی بڑی بات ہے. اور دوسری جگہ پر کہتا ہے، قرآن مجید نے اس کے قول کو نقل کیا، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں. خدا اور بھی ہوں گے وہ نہیں مجھے معلوم، لیکن میں سب سے بڑا والا ہوں. تو نعمتوں پر اس کو اتنی خوشی ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا. اور کوئی تکلیف آ جائے اور اس کی نسبت ہم نے تقدیر کی طرف کر دی کہ اللہ کی مرضی تھی، اس کے لیے تکلیف مجھے پہنچی، تو اس پر آدمی کو صبر کرنے میں آسانی ہو جائے گی. صبر کرنے میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی مر جائے، کوئی مرے ہمارا خاص رشتہ دار، ہماری اولاد میں سے، ہمارے ماں باپ میں سے، جس سے ہم کو بہت محبت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی گنجائش رکھی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور دل غمگین ہو. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کے انتقال پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی کپڑے پھاڑے، گال نوچے اور برے برے جملے کہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا، نوحہ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس کو تکلیف پہنچی تو اس نے اتنا معاملہ کیا کہ وہ اللہ کے خلاف باتیں جانے لگی، اللہ کی مرضی کے خلاف باتیں جانے لگی. ہے نا، کسی کا انتقال ہو جائے تو آدمی ہوش میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت بھی تجھ کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے. اس کی بھی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا بھی ہمارا بچہ مر جائے، کچھ بھی ہو جائے، کہنا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب، یہ نہیں صرف جو مر گیا، ہم سب، میرا بھی نمبر آنے والا ہے، ہم سب کا نمبر آنے والا ہے. ہم سب اللہ کے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ بات اور ہے کیا؟ پہلا نمبر اس کا آ گیا، لیکن میرا نمبر تو آنا ہے. تو جب انسان اللہ کی طرف نسبت کرے گا، دیکھو دوستو، دنیا میں موت سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہے، موت سے خطرناک کوئی چیز نہیں ہے. اس پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی کہنا ہے. تو پھر دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں، تو اس پر نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے، تو آپ کو صبر آ جائے گا. آپ کو کیا آ جائے گا؟ صبر آ جائے گا. تو اپنی زبان کو اس وقت بھی قابو میں رکھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. تو زبان ایسی چیز ہے دوستو کہ یہ ہماری جنت اور جہنم کے فیصلے کروا سکتی ہے، اس لیے اس پر بہت کنٹرول رکھنا چاہیے. اچھا، اور ایک بات سمجھتے چلیں، عام غلطی ہماری ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا
کسی مرض کے سلسلے میں اور مجھے نفع ہوا, مجھے شفا ملی. اب کسی اور کو میں اسی مرض میں مبتلا دیکھوں تو میں اس سے کیا کہوں گا؟ عام لوگ کہتے ہیں بھائی اس ڈاکٹر کو دیکھا, اس کے ہاتھ میں شفا ہے. اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ شفا ہے. یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے اور آپ بولتے بھی ہوں گے, اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے. تو دوستو یہ جملہ بھی غلط ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہنر ہو سکتا ہے, شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں. سمجھ میں آتی بات؟ اگر شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی تو اس کے پاس مثال کے طور پر 50 مریض ہے تو اس کا ریشو جو ہے 50 میں 50 اچھے ہونے چاہیے تھے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر ہے, مرض بھی ایک ہے, دوائی بھی ایک ہے, لیکن کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں ہوتے. کچھ لوگ زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں, کچھ کم اچھے ہوتے ہیں. تو یہ جملہ کہنا کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے, یہ ایمان کے خلاف ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا ماہر ڈاکٹر ہے, ماہر ہے, اس کے ہاتھ میں مہارت ہے, یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی مہارت کا اعتراف کرنا, اور مہارت اللہ نے دی ہم کو پتہ ہے, لیکن شفا جو اللہ کے ساتھ خاص ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا. اذا مرضت فهو یشفین. حضرت ابراہیم نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو یہ جملہ بھی آج سے بولنا چھوڑ دو, اور کوئی آپ کو بولے تو اس کو سمجھاؤ بھائی شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. علاج کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ضروری ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اس کی مہارت کا بھی اعتراف کر سکتے ہیں کہ بہت ماہر ڈاکٹر ہے, اس کا جو ہے نا ہنر بہت ہے, اس کے پاس بہت اچھا علاج کرتا ہے, بہت اچھی دوائی دیتا ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ شفا ہے اس کے ہاتھ میں. اسی طرح بہت ساری مثالیں دوستو, ہم دن بھر کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے بولتے ہیں, ان بولوں پر, ان باتوں پر دھیان دے کر کے ہم بات کرنے والے بن جائیں. خدا نہ خواستہ ہم ایسی بات اپنی زبان سے نکالے جو اللہ کو ناراض کر بیٹھے, تو ہم کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے اور ہمارے فیصلے کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اب یہ شرک کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو یہ نہیں ہوگا, لیکن حلال اور حرام کی جو مسائل چل رہے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے, انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ کو ہم اور سمجھیں گے. کسی نئی چیز کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام قرار دیا ہو اس کو ہم سمجھیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.